اس ریویژن کے ہوتے ہیں۔ میں صرف یہ آپ اپنے امین بھائی سے اور منصور بھائی سے، نعیم بھائی ہمارے پاس کبھی ہوتے ہیں، بہرحال ان سے بھی یہ گزارش کروں گا۔ ماہد بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ وہ جو ریویژن ہے اس کا فائدہ آپ کو کتنا ہوتا ہے؟ سر وہ رویین کی وجہ سے الحمدللہ یعنی کہ بہت پکا ہو رہا ہے کہ اس میں جتنی غلطیاں بھی بھیجی تھی وہ بھی ساری کور ہو جاتی وہ کور ہو جاتی ہیں، اور ہمیں بعد میں وقت نہیں ملتا ہے اصولی طور پر، ہیں۔ کہ اتنے جھمیلے ہیں زندگی کے کہ اس کے اندر ہم پھنس جاتے ہیں، ہم نہیں، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب دوبارہ پڑھیں گے نا تو وہ نہیں آئے گا تو کانفیڈنس ہم لوز کر جائیں گے۔ جی ایک تو سر، یہ ہے بار کہ بار آپ کانفیڈنس کہتے ہیں کہ کسی ساتھی نے لوز نہیں کرنا، ہر ایک کو موقع دیتے ہیں، اس اور کی وجہ میں سے 15 کانفیڈنس منٹ آپ سے لوں گا بعد میں، اور 15 منٹ کے بعد ہم ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ بھئی 15 منٹ ریویژن ہے، اور اب دوسرے ساتھی جو قرآن مجید کی ریویژن کر رہے ہیں وہ کریں یہ دوسرے سیشن میں۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ 15 منٹ ہمیں ضرور دیں، اس لیے کہ اس کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ساتھیوں کی جو ریویژن ہے وہ کیسی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ ترجمے سکھانے ہیں۔ جب آدمی چیز کو شروع کرتا ہے تو شروع کے اندر یہ بڑا ایم رکھیں، اور اپنے آپ کو محسوس نہ کریں کہ بھی میں تو ابھی ابتدائی ہوں، میں کیسے سکھاؤں گا۔ ہر استاد، میں آپ کے سامنے، میں تو اپنے آپ کو ہر طالب علم ہی کہتا ہوں، لیکن میں نے بھی جب شروع کیا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں نے جو چیز بھی سیکھنی ہے دوسرے کو سکھانی ہے، اس لیے کہ نیکی یہ نہیں کہ نیک بنو، نیکی یہ ہے کہ خود نیک بنو اور دوسرے لوگوں کو نیک بناؤ۔ بناؤ، یہ ہے جی نیکی۔ اور یہ باقاعدہ قرآن مجید سے استنباط کر کے پھر میں بات کر رہا ہوں۔ اب دوسری چیز کہ ہمارے ہاں ٹائم چینج ہو گیا ہے، 8:45۔ تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے آدھا گھنٹہ بعد شروع کرتے ہیں۔ اب دو طریقے ہیں اس کے، ایک تو یہ ہے کہ کل سے کلاس 9:15 شروع کی جائے، 9 بجے کی بجائے، جی۔ جی ٹھیک ہے۔ دوسری بھی آپشن ہے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو ہم مغرب سے لے کر عشاء تک کا درمیانی وقفہ وہ اگر ابھی سمجھتے ہیں تو، اور اگر اس کو اگلی دفعہ کرنا ہے کہ جب وہ 9 بجے ہو جائے تو پھر لیٹ ہو جائیں گے تو اس وقت کر لیں۔ یہ بہت اچھا جی، بہتر ہے سر سر۔ وہ بہتر ہے۔ ابھی جی 9 بجے، سر یہ اپنا کل سے 9:15 ہو، جی سر۔ جی۔ جی سوال ہوئے سر، اور مغرب والا ابھی نہیں کریں تو بعد میں پھر اچھا جی، ٹھیک ہے جلدی جی، جانا بس ہوگی بات، تو وقت کافی لے لیا۔ آئیے پڑھتے ہیں جی۔ تو کل سے کلاس 9:15 ہوگی، 15 منٹ آپ مجھے دیں گے ریویژن کے۔ اس کے اندر طریقہ یہ ہوگا، اگر نہیں بھی آتا تو آپ یہ کہیں گے کہ اپنا محمود بھائی ہم کل اس کو ریویژن کریں گے، جی، لیکن اس کے اندر شریک ذرا پلیز ضرور ہوں۔ انشاءاللہ۔ اب جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بشارت دیتا ہے، اور وہ ہم نے پڑھنی ہے۔ 2 سبقوں کے اندر یہ بشارت ہم نے پڑھی تھی۔ تو آئیے، وبشر الذین آمنوا کے معنی کریں۔ اور خوشخبری سنا دو نہیں، ان لوگوں کو ایمان لائے۔ ہاں، آپ دیکھیں نا، جب ایک بندہ بولا، اب انہوں نے کہا خوشخبری سنا دو۔ اب جب آپ نے لفظ کہا سنا دو تو یہ جمع ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ جمع ہو گیا جی۔ جمع۔ تو وہ اس کے لیے لفظ آتا ہے بشرو، واو الف، اس جگہ پہ واو الف آئے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ تم سب خوشخبری سنا دو۔ ابھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک ہیں اور ہم ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
بالکل کہہ سکتا ہے، اور ہم بھی اپنی پوری محبت اور پیار کے ساتھ ترجمہ سیکھنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کریں گے بریکٹ میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشخبری سنا دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. ٹھیک ہے جی، جی سر. ٹھیک تو ہے آپ ریویژن ذرا جلدی کر لیں. وَبَشِّرِ خوشخبری ہے ان الَّذِينَ لوگوں کے لیے، آمَنُوا، ترجمہ کریں. اور اے نبی صلی اللہ خوشخبری علیہ ہے وسلم ان لوگوں کے خبری لیے دے جو ایمان دو لائے. ان لوگوں کو جو ایمان خوشخبری لائے. دے دو نہیں کہنا، دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. جو ایمان لائے اور اچھے عمل وَعَمِلُوا کیے الصَّالِحَاتِ، اور اور جنہوں نے نیک جنہوں نے عمل عمل کیے. کیے. نیک عمل کیے. اور انہوں نے نیک عمل کیے. خوشخبری کیا ہے؟ انا، یہ درمیان میں آیا ہوا ہے. انا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ بے شک. بے شک انا کا معنی بے شک ہوتا ہے، انا درمیان میں آئے گا، اور اس کے معنی ہوگا کہ بے شک. کہ بے شک لہم جنات، ان کے ان کے لیے لیے جنتیں ہیں. ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں. جنات باغات کے لیے بھی آتا ہے، اور جنات جنتوں کے لیے بھی آتا ہے. ہمیں زیادہ مزہ جنتوں میں آتا ہے باغات کے ساتھ. کیوں جی؟ جی سر. جی تو جنت، ان کے لیے جنتیں ہیں. چلیے تجری، تجری رہی ہیں. بہ رہی ہیں. بہ رہی ہیں، جاری ہیں، بہ رہی ہیں. لیکن اس کو جاری کوئی ہم نے کہا بہ رہی ہیں. من تحتہا، جن کے ہا کا، نیچے سے نیچے ان جن کے نیچے سے. یہاں ہم نے سیکھا تھا کہ ہا کی ضمیر ایک کے لیے ہے، لیکن جب جنات کی طرف یہ جائے گی تو اس کا مطلب ہوگا ان جنتوں کے نیچے سے کیا بہ رہی ہیں؟ انہار. انہار، نہریں ندی، نہریں نہریں بہ رہی. نہریں بہ رہی ہیں. نہریں، تو ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. کلما روزی کو، جی جب 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 وہ دیے جائیں گے. جب وہ جب دیے وہ جاتے دیے ہیں جائیں گے منہا، اس میں ان اس سے میں، اس ان نہیں جنت کہنا، ان کہنا ہے. ان ان جنتوں جنتوں، ان جنتوں سے یا ان جنتوں میں کہہ لیں. ان جنتوں میں من ثمرۃ الرزق، جی پھلوں میں سے، پھلوں میں سے پھلوں میں سے رزق. تو میں تبادہ کا ترجمہ کرتا ہوں. جب جب وہ ان جنتوں میں پھلوں میں سے رزق، اب روزی کو اس کا آ گیا، دیے جائیں گے. قالو، جی وہ کہیں گے. وہ کہیں گے، باقی بھی ساتھی کہیں. قالو وہ کہیں گے، وہ کہیں گے ھذا الذی، ھذا الذی، یہ وہی تو ہے، وہی ہے. یہ تو وہی ہے. ھذا الذی کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو یہ تو وہی وہی ہے. ہے وہی ہے. یہ تو وہی ہے. رزقنا من قبل، جو جو دیا ہم گیا سے اس سے پہلے. پہلے دنیا میں جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا. کیا گیا تھا. ہاں جی، دنیا کا رزق وہی ہے، وہی سیب، وہی نارنگی، وہی انگور شکل میں ایسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں بھئی ایسی بات نہیں ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وَأُتُوا بِهِ کا مطلب کیا ہوگا؟ اور وہ دیے گئے ہوں گے. اتو کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ وہ دیے اور وہ دیے گئے ہوں گے. اور وہ دیے گئے ہوں گے. بھی، اب ہی کی ضمیر رزق کی طرف جا رہی ہے. اس رزق کے ساتھ، اس رزق کے ساتھ متشابہہ، شکل میں شکل ملتا. سے ملتا جلتا رقم جیسے شکل میں ملتا جلتا، ذائقہ اس کا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کان نے نہیں سنا، دل میں خیال نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری حدیث کو اس کے اندر لپیٹ دیا گیا. حالانکہ وہ اس رزق کے ساتھ
شکل میں ملتا جلتا دیے گئے ہوں گے. اب یہ جملہ تھوڑا سا مشکل ہے. مہد بھائی آپ اس کو ذرا دوبارہ کہیں، میں نے کافی ساتھیوں سے کو کہنا ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ لگا لیں اپنے وہ پاس. حالانکہ وہ دیے گئے ہوں گے اس رزق کے ساتھ شکل میں ملتے جلتے. شکل میں ملتا جلتا، ٹھیک ہے. کیپٹن صاحب آپ کہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اور وہ دیے گئے ہوں گے اس سے اس شکل رزق میں کے ملتے ساتھ، جلتے، اس نہیں رزق کے ساتھ اس رزق کے شکل میں ساتھ ملتا جلتا. شکل میں ملتے جلتے. ہاں جی، ملتا جلتا کہہ لیں بے شک، یا ملتا من ثمرہ ہے، ملتا جلتا رزق دیے گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. منصور بھائی آپ ذرا کہیں گے اس کو. جی سر. حالانکہ وَأُتُوا وہ بِهِ، بس وَأُتُوا وَأُتُوا بِهِ، بِهِ متشابہا. حالانکہ وہ دیے گئے ہوں گے اس سے پہلے. نہیں، اس سے پہلے نہیں. بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ہی کا مطلب ہوتا ہے یہ ہو اور ہی. اب ضمیر ہے یہ اس رزق کے ساتھ رزق کے ساتھ متشابہہ، شکل میں ملتا جلتا. متشابہہ کے معنی شکل کیا ہے؟ شکل میں ملتا جلتا. میں ملتا جلتا، ٹھیک ہے. شکل میں ملتا جلتا ہو. نہیں بھائی آپ بھی ذرا کہہ دیں. حالانکہ وہ دیے گئے ہوں گے اس رزق سے ملتا جلتا. چلو ملتا جلتا، شکل میں ملتا جلتا ہم نے کہا. ٹھیک ہے جی، شکل ایسی ہوگی اس کی. اور جی یہ تو غیر، یہ جگہ جو ہے نا اوپر کلما روزی کو، وہاں مشکل پیش آتی ہے. بتائیے جی یہ والا. اور دوسری جو ترجمے کے اندر آتی ہے وہ یہ جگہ تھی وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. جی کیپٹن صاحب اور منصور بھائی، نعیم بھائی، سب نے یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ جی بول جائیں گے تو ہم نے بار بار دہرانا ہے، ہمت نہیں ہارنی. اب جی اور کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ، اور ان کے اور لیے ان کے اور لیے ان کے لیے کے اور لیے ان کے لیے. اب دوبارہ ترجمہ آ گیا فیہا. ہاں، اس ان میں جنتوں ان میں، جنتوں میں اس میں نہیں نا، میں نے کہا تھا فیہا ان کی جنتوں میں، ضمیر مؤنث آئے ان گی، جنتوں لیکن میں، اس کے معنی جمع کے ہوں گے. ان جنتوں میں، جنتوں میں اور ان کے لیے ان جنتوں میں ازواج مطہرہ، پاک پاکیزہ جوڑے ہوں گے. آپ جو جوڑے ہوں گے. پاک آپ جوڑے جوڑے ہوں ہوں گے. گے. بالکل ٹھیک ہے جی. مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد. جی یہ جناب پاک جوڑے جو ہم دنیا کے اندر ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. تصور کیا آتا ہے؟ فوری طور پہ تصور یہ آئے گا حور. ایسے ہی ہے نا؟ کیوں جی؟ جی وہ مزے کی بات ہے، جو حدیث ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ حوریں جتنا بھی خوبصورت بن جائیں لیکن وہ آپ کی دنیا کی بیوی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں گی. جی سبق کا حدیث سناؤں؟ سنائے. سنائیں. ایسا ہوگا کہ خامد محترم باہر جائیں گے اور اپنے وہ جو ہوگا نا گھر، وہ جناب زمرد اور مشک اور خوبصورت چیزوں کا بنا ہوا ہوگا، بہت بڑا شیل. جی لفظ آتا ہے. وہ باہر جائیں گے تو باہر جا کے جب واپس آئیں گے نا تو یہ کلمات ہوں گے. بیوی اپنے خامن سے کہے گی جی، اب وہ جو بھی الفاظ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ہم، وہ حجاب کے اندر رہیں، پیار کے الفاظ. آپ تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کے آ گئے ہیں. وہ جنت کی باہر کی ہوا اس کو خوبصورت بنا دے گی. اب وہ جب آئے گا تو اس کی دنیا کی بیوی اگر اس کے ساتھ ہوگی وہاں تو وہ اس کو کہے گا کہ بھئی تم بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو. کیوں جی؟ جی دنیا یہ نہ سوچیں کہ بھئی اب. اور دوسرا یہ ہے کہ اب لائٹر موڈ میں بات کروں. جی جی لائٹر موڈ میں یہ ہے
کہ بھئی او ہو دنیا میں بھی تم نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، جنت میں بھی نہیں چھوڑا. کیوں جی؟ جی جی سر یہ چیز اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں. جب جنت میں داخل ہوں گے تو غل وہ چیز ہوتی ہے جو سب سے چھوٹی کسی بندے کے بارے میں وسوسہ یا خیال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی نکال لے گا اور تب جنت کے اندر بھیجے گا. وہاں یہ کلمات جو آپ کہہ رہے ہیں یا میں ابھی لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں، یہ ہوں گے ہی نہیں. وہاں مزے ہی مزے ہیں. جی آگے جی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَهُمْ کا مطلب کیا اور ہوگا؟ وہ اور وہ اور وہ فیہا ان جنتوں میں جنت میں ان جنتوں میں ان جنتوں میں خالدون. اب ترجمہ سوچ کے سمجھ کے کرنا ہے. ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رہنے والے ہوں گے. اور وہ اس جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. نہیں، میں نے کل باقاعدہ کہا تھا کہ اس لفظ کو نوٹ کر لیں، رہنے یہ والے ہیں. اس میں فاعل ہے. میں نے کہا تھا ضارب، قاتل، شاہد، خالد. کیا ترجمہ ہے؟ ہمیشہ رہنے والے ہیں گے. رہنے والے ہیں. رہنے والے ہوں گے. مہت بھائی کو یہ گزارش ہے کہ وہ ذرا مائک کے ساتھ ہو جائیں. آگے جی پڑھیں سر. جی، آگے ان اللہ جی. اب ہاں جی بس. اب جناب یہ تھا کہ اب بھی، اور دنیا کے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آ رہی تھی تب بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک مومن، اس کا رویہ اللہ کے الفاظ جو قرآن مجید ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ایک کافر ہے اس کا رویہ اس قرآن مجید کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ دونوں رویے اللہ تعالیٰ، سلوک، سوچ، یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. جی سر. ہم نے اپنا تجزیہ کرنا ہے. ہم پہلے گروپ میں ہیں، دوسرے گروپ میں. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ انسان چونکہ ان چیزوں کو جانتا نہیں، اور ایک اچھا استاد وہ کیا کرتا ہے، وہ بھائیو اللہ تک کا طریقہ استعمال کرتا ہے. وہ کوئی چیز ایسی جو کہ ایبسٹریکٹ ہو. ایبسٹریکٹ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نہ سمجھ آنے والی. نہ نظر آنے والی، نہ چھو جانے والی، جو صرف خیال کے متعلق ہی ہے. جتنی بھی برائیاں، اب آپ نے کبھی غداری کو دیکھا ہے؟ نہیں. نہیں. نہیں سر. نافرمانی کو دیکھا ہے؟ نہیں جھوٹ کو کبھی نے دیکھا ہے؟ کیوں جی؟ نہیں نہیں نہیں. نہیں دیکھا. اب یہ ساری چیزیں جو کہ منفی اخلاقیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کے لیے مثال بیان کرتا ہے ہمیشہ. مثلا جو بری چیز ہوگی اس کے لیے دنیا کی کوئی گندی چیز، حقیر چیز، اللہ تعالیٰ اس سے مثال بیان کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اچھی چیزیں بھی پیدا کی ہوئی ہیں اور حقیر چیزیں بھی پیدا کی ہوئی ہیں، اور یہ اس لیے پیدا کی ہوئی ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے. مثلا آپ کو مچھر کتنا پیارا لگتا ہے، کتنی دفعہ جپھی لگائی ہے اس کے ساتھ؟ برا لگتا ہے. برا لگتا ہے. بالکل ٹھیک. جی. اللہ نے بھی اس کو بعودتن لفظ کہا ہے یہاں. مچھر بعودہ. جی ذرا کیسر بھائی ذرا کیجیے گا لفظ تھوڑا سا. ہاں جی. بعودتن مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ سب مذکر ہے. جی مذکر کیوں ہے اپنے مہت بھائی؟ وقت اب نہیں نہیں سوری سر، نہیں تا جی ہے، مؤنث ہے. ویری مؤنث ہے گڈ. سر. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا. تو آپ بولتے ہیں. بڑے آخر میں گولتا ہے. آپ اپنا جی جی کریں سر. انگوٹھا اپنے جو جی سر میں شہادت کر کی لیا. انگلی ہے اس کے ساتھ لگائیں ذرا جلدی جلدی. سر اپنا لگا نعیم لیا. بھائی بھی، امین بھائی بھی. اور یہ ہے تا گول. یہ جیسے یہاں ہے تا، یہ جس جگہ پر بھی آئے گی جی سوائے ایک کے.
کہ اگر کسی مرد کا نام نہ رکھ دیں، جیسے اسامتن مرد کا نام ہے اسامہ، کیوں جی؟ وہ چار ہی الفاظ ہیں. ملک جی فرشتہ ہوتا ہے، ملائکہ اس فرشتے، وہاں تا بھی آتی ہے، وہاں تیرے یہ نہیں آئے گا، لیکن یہ 99.999 یہ مؤنث ہی ہوگا، آخر میں گولتا. جی ٹھیک ہے سر، جی، آگے اس کی ہا کی ضمیر بھی آ رہی ہے. بالکل جی، ابھی میں اس کی طرف ہی جا رہا ہوں. اب بعودتن کے لیے اب جو ضمیر ہے بعودتن یہ اکیلا ہے. اب اس کا جمع، اس کا ہا ضمیر آئی ہے، ابھی اس کو سمجھیں گے. فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر یا بڑی، فوق کا ہا اس سے اوپر یا اس سے بڑی چیز، اس کی طرف آئیں گے ہم. لیکن یہاں کیوں اللہ تعالیٰ ایک تو بتا رہا ہے کہ پڑھانے کا طریقہ، پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز ذہن کے اندر تصور کے طور پر ہو، اس تصور کو کلیئر کرنے کے لیے آپ مثال دیا کریں. کیا دیں؟ جی سر. مثال. یہ اللہ کا طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکھی کی مثال بیان کی ہے، مچھر کی مثال بیان کی ہے، اس سے بڑا مکڑا ہوتا ہے اس کی مثال بیان کی ہے، اس سے بڑا کتا ہوتا ہے اس کی مثال بیان کی ہے، گدھا ہے اس کی مثال بیان کی ہے جی، اور شہد کی مکھی کی بھی مثال بیان کی ہے، چیونٹیوں کی بھی مثال بیان کی ہے. ایسے ہی ہے نا جی. جی سر. اب جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی مثال بیان کی ہے، یہ کیا ہوئی چیز؟ مطلب اعتراض تو کبھی بھی کوئی کر سکتا ہے نا جی جی. جی 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 سر. اچھا وقت کم ہے، کل میں لطیفہ سناؤں گا، آج نہیں. اب پڑھتے ہیں کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے، مجھ سے، ہر انسان سے پیار کرتا ہے جی. ہر انسان میں کہہ رہا ہوں، صرف مسلمان نہیں کہہ رہا، ہر انسان، اس لیے کہ قرآن ہدی للناس ہے جی. اب اس میں سے جو قبول کر لیں ان کے ساتھ بہت زیادہ رحیم ہوگا، کریم ہوگا، رحمان ہوگا. ایسے ہی جی. جی جی سر. اب پڑھتے ہیں اس کو کہ رویہ کیا ہے. ان اللہ، اب ترجمہ بے کیا ہوگا؟ ان بے اللہ، شک اللہ، بے شک اللہ تعالی، بے شک اللہ بے تعالیٰ. شک اللہ تعالی جی. اب نعیم بھائی اور منصور بھائی یہ ہمارے پاس خاص خصوصی اس کے شریک ہیں، باقی ساتھی تھوڑا سا کم بولیں گے، یہ زیادہ میرے ساتھ بولیں گے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سر. باقی بولیں گے لیکن آہستہ، یہ ذرا زیادہ بولیں گے اس لیے کہ مجھے پتا چلے. اچھا جی. ان، اب اس کے ساتھ 5 حروف اور اپنے سننے ہیں، آج یاد پر بعد میں کرنے ہیں. انا، انا، لکنا کا انا، یہ 4 حروف ہیں جن کے آخر میں نون آتا ہے شاد والا. کیا آتا ہے؟ نون آتا ہے شادو. شاد والا. کون کون سے ہیں؟ انا، میرے ساتھ کہیں انا، بے شک، کہو بے شک، بے بے شک شک. انا، انا انا کے بے شک، کے بے شک. بے شک. لیکن لیکن جی، لیکن لیکن کا ان، گویا کے، کا ان کا مطلب کیا ہے؟ گویا کے. گویا کے. یہ 4 لفظ تو آج اور کل بجائیں گے لا اللہ اور لیتا. اب یہ مشکل بنا دے گا آپ کا، آپ نے ابھی ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ 6 حروف. اب یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا، ورنہ اصل لفظ تھا انا نہ ہوتا تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کو کیسے لکھتا، ذرا سنیں. اللہ لا یستحیی، انا نہ ہوتا تو یہ فاعل تھا، اللہ لا یستحیی یہ بنتا جملہ. اب انا جب بھی آئے گا تو وہ جو پیش تھی اس کو زبر میں تبدیل کر دے گا. قرآن مجید کا پورا اصول ہے. کیپٹن صاحب سمجھ رہے ہیں؟
جی دوبارہ سر. جی دوبارہ یہ ہے کہ اصل میں تھا اللہ لا یستحی، لیکن انا آ گیا تو انا نے وہ جو آخر میں پیش تھا ہو کے اوپر، اس کے اوپر زبر ڈال دی. یہ اللہ نے کہا کہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے. جی ان اللہ، اب فاعل کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالی. جی لا یستحی، لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. نہیں. اس کے اندر لفظ لکھا ہوا ہے حیا کرنا، آخر میں ہے. است کے بعد سین، تے کے بعد ہے، اور یہ ہے حیی، یستحیی، حیا کرنا. حیا کرنا کس کو کہتے ہیں؟ دور رہنا، نہ دور نہیں رہنا، شرمانا. شرمانا. ہاں وہ شرم محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی ہے. تو اس کے ترجمے اب آسان ہو جائے گا. لا یستحیی، نہیں شرماتا. بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتا. نہیں شرماتا. اب سبق آ گیا کیا؟ این یضرب مثلا. اب یضرب ہم نے دیکھنا ہے. یضرب کے اصل معنی ہوتے ہیں ضرب لگنا. منصور بھائی بتائیں گے کہ ضرب لگانا، ضرب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چوٹ لگانا کسی چیز کو. چلو یہ چوٹ لگانا، ویری گڈ، مارنا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل مارنا، مدرسے میں بڑی مار پڑتی ہے. اور وہ پہلی گردان ہمیشہ کہتے ہیں دارابا دارابا، اس نے مارا، ان دو نے مارا. اور پھر کہتے ہیں دارابو، ان سب نے مارا. کیوں جی؟ جی سر. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے، اب بھی بدلے کرتے ہوں گے. میں طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ اپنا طریقہ کار ہے. ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم تو مار نہیں کھائیں گے. اچھا جی، ایک تو ہو گیا ضرب کا مطلب مارنا. اچھا دوسرا معنی، دارابا کے بعد ارد آ جائے تو دارابا کے مطلب ہو جائے گا سفر کرنا. دارابا فی الارض، زمین میں. دارابا کا مطلب کیا؟ یہ پاؤں مارتے ہوئے جانا، پاؤں مارتے ہوئے جانا. وہ کیا ہو گیا؟ سفر کرنا. سفر کرنا. تو دارابا کا دوسرے معنی سفر کرنا. اب تیسری چیز میں منصور بھائی، نعیم بھائی اور امین صاحب کو خاص طور پر، ہم کہتے ہیں ضرب المثل بن گئی. جی سر. اردو کا مشکل لفظ ہے ضرب المثل. جی اس کے مطلب ہے، ضرب المثل کا مطلب ہے مثال کا بیان ہونا. اس سے بنا ان یضرب مثلا، کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، کہ وہ کوئی مثال بیان کرے. جی میں نے کافی وقت لگایا ہے اس کے اوپر. یضرب مثلا کا مطلب اب یضرب کا بعد مثلا آئے تو مثال بیان کرے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. اب مجھے بتائیں دوبارہ، ان اللہ، ترجمہ کریں. بے شک اللہ اللہ بے شک اللہ تعالی لا اللہ تعالی یستحیی، نہیں نہیں شرماتا. نہیں شرماتا. ان یضرب مثلا، کہ وہ بیان کوئی کرے. کہ وہ کوئی مثال بیان کرے. اب آ گیا ما جیسا کہ، بعودتن کوئی مچھر، کوئی مچھر، جیسا کہ کوئی مچھر. مچھر. جی مچھر کی مثال رسول پاک نے کیا کہا؟ رسول پاک نے فرمایا اگر اس پوری دنیا کی قدر اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ دنیا نہ دیتا. کیوں جی؟ جی جی تو سر، لہذا اس کا مطلب کیا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر یہ پوری دنیا کی دولت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ جی جی اللہ وہ ہے بعودتن، وہ لفظ وہاں آتا ہے. تو دوبارہ پڑھیں ان اللہ، ترجمہ
بے شک اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں نہیں شرماتا ہے نہیں شرماتا ان یضرب مثلا اس وہ مثال کہ وہ مثال کہ وہ بیان وہ کرے یہ کا مثال مطلب ہے وہ کہ یضربا وہ یضربا کا یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ یضربا کوئی کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال، ما بعودتن جیسا کہ مچھر جیسا کے، کہ کوئی مچھر جیسا کہ کوئی مچھر، آگے جیسا ہے کہ کوئی فما فوقہا، جی، یا وہ چیز فوقا جو اس کے اوپر، ہاں آ گیا ہے، جو اس مچھر سے اوپر ہے۔ اوپر کیا ہوگا؟ مکھی بڑی بڑی ہوگی، یعنی اس کے بعد مکڑا ہوگا، اس کے بعد کوئی کتا ہوگا، اس کے بعد کوئی اپنا گدھا ہوگا۔ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ نے جی وہ مثالیں بیان کی ہیں، کیوں کہ لوگ سمجھتے اس سے ہیں۔ کوئی گندی چیز سمجھانی ہو تو وہاں مچھر کی بات آ جائے گی، مکھی کی بات آ جائے گی، آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو دوبارہ جناب اس جگہ پہ آ کے اڑ جاتے ہیں لوگ، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، کس جگہ پہ اڑتے ہیں؟ یہاں آ کے اڑیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، ماں کے اوپر آ کے اڑ جاتے ہیں۔ ماں کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز، ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز کوئی چیز، یہاں ہے ما بعودتن، اب ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کوئی چیز جیسا کہ مچھر، ہم نے ڈائریکٹ ترجمہ کر دیا جیسا کہ کوئی مچھر ہو، جیسا کہ کوئی مچھر ہو، مچھر، کس کے معنی ہے مچھر؟ بعوضۃ، بعودتن، یاد رہے گا، میں نے اس کے اوپر کافی وقت دے دیا ہے، بار بار کہلوایا ہے، اب انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا، آج ہی مچھر بھی ہو گیا۔ فا کا مطلب ویسے پڑا ہوا ہے تو، فا کا مطلب کیا پڑا ہوا ہے؟ تو اب تو تب آتا ہے کہ جب پیچھے کوئی چیز ہو، تو پھر کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں کر لیتے ہیں تو ما، وہ چیز، ما کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ چیز وہ چیز فوقہا جو اس مچھر سے بڑی ہے، ما فوقہا کا مطلب ہے جو اس مچھر وہ سے جو اس مچھر سے جی، بڑی ما ہو۔ فوقہا، یا وہ چیز جو اس سے بڑی ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی ہونا ہے۔ اب یہ جو مثال ہے، اس کے ساتھ جو رویہ ہے مسلمانوں کا، وہ میں جلدی جلدی پڑھنے لگا ہوں، سبق نہیں ہے یہ۔ تو نیچے دی کریں ذرا، میں آگے پڑھ رہا ہوں، سبق نہیں کل کا۔ تو اما نیا لفظ آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز یا گروہ، ان کے اندر فرق کرنے کے لیے اما آیا، ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو رہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ فَيَعْلَمُونَ، چونکہ ان کا ایمان ہوتا ہے نا، تو وہ جانتے ہیں اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اَنَّهُ کا مطلب ہے بے شک وہ مثال اوپر بعودتن کے لیے ہا آیا تھا، مثلا مذکر ہے، اس کے لیے ہو آیا کہ وہ مثال الحق من ربہم، وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ الحق کا مطلب ہے وہی حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ اب اس کے الٹ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال کے ذریعے کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ اب وہ گمراہ ہو گئے، آگے اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ اب ہم اوپر جا رہے ہیں ریویژن کے لیے۔ ہاں جی، یہ سبق میں اب ریوائز کر رہا ہوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، ما بعودتن جیسا کہ کوئی مچھر، فما فوقہا اب اپنے لیے کر لیتے ہیں، یا وہ چیز
جو فوقہا اس مچھر سے بڑی ہے، یا وہ چیز جو اس مچھر سے بڑی ہے. بڑی بڑی ہے. ہے. میرے ساتھ جلدی جلدی، ان اللہ ان بے شک اللہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالی لا